بہکاوے سے بچانے کے لیے ان کے خلاف منظم تحریک شروع کرنی ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ فکری سطح پہ مقابلہ کرنا ہوگا کیونکہ ہم اس ایجنڈے کو کبھی اپنی سوسائٹی میں لاگو نہیں ہونے دیں گے. کہ دیکھیں جب عورت یا آپ شادی کر کے بھیجتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ جا بیٹی اب تمہاری جو ہے نا وہاں سے جو ڈولی گئی ہے تو وہاں پہ پھر وہ چارپائی اٹھنی چاہیے. یہ مقصد ہے کہ مرتے دم تک اب تم نے اسی گھر میں رہنا ہے. تو اس گھر میں جو ہے وہ اس کے وہ ایک قسم کا بےگار لیا جاتا ہے اس سے اتنے کام کرے, یعنی کہ اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے آئی ہے, نوکرانی بن کے اس کو رکھیں گے. اور وہ جب ماں باپ کی نصیحت کی طرف دیکھتی ہے کہ ماں باپ نے کہا تھا کہ اب تمہاری چارپائی اٹھنی چاہیے وہاں سے, تو یہ بھی تو ایک انتہا ہے نا. اس حوالے سے بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ اگر اسلام ہمیں دعوت اس چیز کی تعلیمات دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں تسلیم کرتے. یہ تو علماء کرام کا کام ہے کہ وہ پھر لوگوں کو سمجھائیں اس حوالے سے کہ جو آپ نے گھر میں بہو رکھی ہوئی ہے اسے آپ جتنا کام لیتے ہو یا اس کے ساتھ اس کے جو حقوق پورے باقی فائنانشلی پورے نہیں کرتے ہو لیکن کام کی آپ پوری تسلی چاہتے ہو, تو اس حوالے سے وہ جو ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ ان کو موٹیویٹ کرے لوگوں کو تاکہ معاشرے میں وہ تبدیلی نظر آئے ہمیں. میں کہتا ہوں یہ صرف مذہبی لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ اکا دکا یا 10 واقعات ایسے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس خاتون سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی کس نے کی تو وہ زیادہ تر یہی کہیں گی کہ ہماری ساس نے. تو وہ جو ساس ہے وہ بھی تو ایک خاتون ہی ہے, وہ مرد تو نہیں ہے, وہ ہیڑا تو نہیں ہے, وہ ایک خاتون ہے. اگر خاتون خود احساس کرے گی اور تہیہ کر لے گی کہ یہ جو ظلم کا نظام ہے, یہ جو تنگ نظری ہے اور یہ جو دوسروں کو دبا کے رکھنا ہے, اگر میں یہ ارادہ کر لوں کہ اس روایت کو میں اپنے پاؤں تلے روند کے ختم کر دوں گی تو پھر جو ہے وہ معاشرے کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن وہ ہماری آنٹیاں جو خود حقوق ادا نہیں کرتی وہ کہتی ہیں کہ جی عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو اس ظلم میں اگر کوئی اکا دکا یا چند کوئی مرد شامل ہے, ایسے ہوں گے مرد کمینے لوگ ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان مردوں سے زیادہ اور ان مردوں سے زیادہ خواتین کا استحصال کرنے والی خود خواتین ہیں, مرد نہیں ہے. یہی خواتین جو ہے یہ مردوں کو گھیر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طریقے کے تعلقات قائم کرتی ہیں کہ پھر ان کے اپنے گھر کا سکون جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر میں تو یہ کہوں گا کہ خواتین کو دھیان دینا چاہیے کہ وہ اپنے گھر بسائیں اور گھر کے اندر جو ہے وہ پرسکون ماحول اختیار کریں. ہاں صحیح ہے. دیکھیں جو ہے نا خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت اچھا کام بھی ہوا ہے پاکستان میں. پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے, پھر مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہوا ہے, ابھی بھی جو ایک قانون خواتین کے حوالے سے پاس ہوا ہے. تو وہ بینظیر کے دور میں تو ان کے لیے پولیس اسٹیشن بھی علیحدہ بن گئے تھے اور بینک کی جابز وغیرہ جو ہے وہ بہت زیادہ عورتوں کو دی گئی تھی. عورتوں کا جو ہے وہ کوٹا بھی بڑھایا گیا مختلف جاب میں, اور یہ بھی کہا گیا کہ عورت پر جو تشدد کرنے وہ اگر پولیس میں جاتی ہے تو اس کی جو داد رسی کی جاتی ہے, اور لوگوں کو عورتوں کو یہ بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ وہ کسی وہ کوئی ریلیکٹنٹ نہ ہو کہ وہ تھانہ جانا ہے تو اپنے ہسبینڈ کی کمپلین کرنی ہے یا کسی بھائی کی کرنی ہے یا کسی بندے کی کرنی ہے, تو بے فکر ہو کر جا کر وہ کمپلین کرے. اسی طرح وہ راستہ رک سکتا ہے نا. اگر وہ عورت جائے گی نہیں تو پولیس اسٹیشن میں جا کے کمپلین نہیں رجسٹر کرائے گی تو حکومت کو نہیں پتہ چلے گا, اداروں کو نہیں پتہ چلے گا. تو اس حوالے سے کافی کچھ کام ہوا ہے اور کچھ کام ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک جو بحث چلتی ہے دوسری شادی کے حوالے سے بھی, کہ جب کوئی بندہ دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی عورت کے تو حقوق متاثر ہوتے ہیں. اس حوالے سے جو علماء کرام وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے علماء کرام ہمیشہ اس بات کی تبلیغ کرتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے مسز اپنی جو خواتین ہیں گھر کی اہلیہ ہے آپ ان کے حقوق پورے کریں. اور ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ آپ جو ہے وہ خواتین کے حقوق پورے کیے بغیر جو ہے, بلکہ ہمارے جو اصل علماء وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے صدقہ زکوٰۃ اس وقت تک آپ کو ادا کرنا ہی نہیں چاہیے جب تک آپ اپنے گھر کا نظام درست نہیں کر لیتے. وہ گھر کا نظام جب آپ کا درست ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی دنیا آتی ہے. تو پہلی آپ کی ابتدا جو ہے وہ آپ کی ماں ہے, آپ کی اہلیہ ہے, آپ کے بیوی بچے ہیں, آپ کے والدین ہیں اور آپ کے عزیز و اقارب ہیں. تو آپ ان کے حقوق پورے کریں. ان میں سے اگر کوئی کمزور ہے, تنگ دست ہے, تو آپ جو ہے وہ سال کا انتظار نہ کریں کہ میں نے جا کے زکوٰۃ دینی ہے. نہیں, آپ اپنی جو ماہانہ انکم ہے ان میں سے حصہ کریں اور آپ جا کے ادا کریں. ہمارے علماء جو ہیں انہوں نے ہمیشہ خواتین کے حقوق کے اوپر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ بات کی ہے. بلکہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ آپ مجھے کئی باتوں سے اختلاف ہے
لیکن آپ دیکھیں طاہر القادری صاحب نے بھی خواتین کے اوپر ایک علیحدہ کتاب لکھی ہے، اور ان کی مسز نے خواتین کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ 2 کتابیں لکھی ہیں. تو آپ اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ہمیشہ خواتین کے حقوق کے علمبردار رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جو طاہر القادری صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو ان کی کون سی بیگم نے 2 کتابیں لکھی ہیں؟ پہلی بیگم نے یا دوسری بیگم نے؟ یہ ان کی پہلی مسز نے لکھی ہیں، دوسری مسز جو ہے وہ تو پبلک میں نہیں آتی. وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے. لیکن جو پہلی مسز ہے انہوں نے گھر بیٹھے ہوئے شادی کے بعد جو ہے وہ PhD بھی کر لی ہے. حالانکہ وہ اکیلی رہ رہی ہیں پاکستان میں، تو اس حالت کے باوجود کہ اکیلا پن ہونے کے باوجود انہوں نے PhD مکمل کی. یہ دیکھ لیں کہ اس سے زیادہ پھر آپ خواتین کے حقوق کی یا ایسا ماحول جو آپ کہتے ہیں کہ انہیں ملے، ان کی تعلیم کے اوپر توجہ دیں، تو یہ آپ توجہ ہی ہے کسی نہ کسی مرد کی زیر نگرانی انہوں نے یہ ساری جو علم کی منازل ہیں وہ طے کی ہیں. تو PhD بھی کی ہے، اور انہوں نے کئی کتابوں کی وہ مصنفہ بھی ہیں، اور اس طرح وہ جو مانامہ مناج دختران اسلام نکلتا ہے وہ اس کی بھی سرپرست اعلیٰ ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جو علماء اکرام ہیں وہ اپنے طریقے سے اپنے انداز کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارا کام کر رہے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ منہاج القرآن کے عوامی تحریک کے جو ہے منہاج القرآن یہ عوامی تحریک تو ایک ہی ہے، جو ترجمان بنی تھی جب عوامی تحریک جو ہے وہ مستفی انقلاب کے لیے کوشش کر رہی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ اس کی جو کئی ترجمان ہے وہ بھی فیمیل تھی. ان میں سے میل تو 1-2 ہی تھے، باقی ساری فیمیل تھی جو مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جا کے کرتی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے حقوق کو جو ہے وہ پاکستان میں پوری طریقے سے مذہبی اور قانونی پروٹیکشن حاصل ہے. لیکن جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ چند آنٹیاں ہیں جو پاکستان کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اور خواتین کو یہ درس دے رہی ہیں کہ آپ کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے شادی کی تو پھر آپ کو کسی کے لیے انڈا ابالنا پڑے گا، یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے. آپ کو ممکن ہے چائے بنانی پڑے کسی کے لیے، یہ بھی ظلم ہے. آپ دیکھیں پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ بدل چکا ہے. بہت سارے مرد جو ہیں وہ گھر میں جو ہے وہ میں جانتا ہوں میرے ایسے دوست ہیں جو بڑی زبردست ہفتہ وار بلکہ کئی مرتبہ مہینے میں جو ہے وہ کوکنگ کر کے اپنے بیوی بچوں کو خود کھلاتے ہیں، اور بڑی زبردست کوکنگ کرتے ہیں. ممکن ہے کہ ان کی کوکنگ جو ہے وہ خواتین سے بھی زیادہ اچھی ہو. پھر آپ دیکھیں کہ برطانوی نظام نے یہ تجربات کر چکے ہیں، برطانوی اور یورپین معاشرہ یہ تجربات کر چکا ہے، جو آج جن کا تقاضا اور جن کا مطالبہ آج ہماری جو ہے وہ آنٹیاں پاکستان کے اندر کر رہی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ لیسبین بننا چاہیں تو وہ بن جائیں، مرد گے بننا چاہتے ہیں وہ بن جائیں. تو اس طرح کی بے حیائی کے کاموں کی طرف وہ جو مائل کیا جا رہا ہے، یہ سارے تجربات کرنے کے بعد آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن کے دوران برطانوی حکومت نے یہ انسسٹ کیا ہے کہ یہاں پہ جو نوجوان ہیں وہ بغیر شادی کی بجائے نکاح کرنے کی صورت میں برطانوی حکومت انہیں 1250 پاؤنڈ جو ہے وہ کیش دیتی ہے. ان کا ٹیکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. گویا مغربی معاشرہ انسسٹ کر رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ میٹریمونیل جو ریلیشن شپ ہے یعنی باقاعدہ جو ہے وہ دوبارہ اس طرف واپس آ رہے ہیں، وہ دوبارہ نہیں دے رہا ہے. اور ہمارے لوگ ہماری آنٹیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ غلامی ہے. تو گویا یہ ہمارے پاکستان کی جو سادہ لوگ قوم ہیں انہیں ورغلایا جا رہا ہے اور انہیں غلط راہ کی طرف جو ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ جو یورپ کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ ٹی وی آن کریں تو آج کے دن آپ کو کوئی بڑا پروگرام نظر نہیں آئے گا، کوئی ٹی وی کے اوپر بڑی ہیڈ لائن نہیں ملے گی کہ خواتین کا جو ہے وہ دن منایا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ پاکستانی چینل ٹیون ان کریں تو صبح سے لے کر شام تک ہمیں وہ ڈانس اسلام آباد کے اندر جو ڈانس ہو رہا ہے وہ دکھا رہے ہیں. سوشل جو ہے وہ میڈیا اس کے اوپر وہ ڈانس چل رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکستانی معاشرہ جو ہے یہ اسلام کی تصویر نہیں عالم کفر کی تصویر پیش کر رہا ہے. تو اس سے دل دکھتا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ بہت ساری آزادیاں وہ غلامی سے بھی بدتر ہوتی ہیں. اللہ رسول کی غلامی اختیار کریں. ہم مسلمان ہیں اور قرآن مجید نے اگر ہمارے لیے جو ہے وہ حقوق رکھے ہیں تو ہمارے کچھ فرائض بھی ہیں. اگر ہم ان کو بیلنس کر کے چلیں گے
تو پھر ہمارا معاشرہ جو ہے، ہمارا خاندانی نظام یہ بڑے مضبوط طریقے سے چلے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پھوپھی کا رشتہ ہے، خالاؤں کا رشتہ ہے، چچی کا رشتہ ہے، یہ شاید یہ صرف پاکستان میں ہے۔ نہیں، یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یورپ کے اندر چلے جائیں، آپ رشین اسٹیٹ کے اندر چلے جائیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کا جو خاندانی نظام ہے وہ پاکستان کے خاندانی نظام سے 1000 درجے بہتر ہے۔ بلکہ بے شمار گھروں کے اندر آپ دیکھیں کہ سسر ساس کے ساتھ جو ہے وہ بہو یا ینگ خواتین جو ہے وہ اپنے سسر ساس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، اور جن کے اپنے والدین ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، اور جن کے والدین نہیں ہیں وہ بھی اپنے ان لاز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ خاندانی نظام تباہی ہے، یہ تباہی نہیں ہے۔ خاندانی نظام جو ہے اس کے اندر ایک ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ خواتین کو باہر جاب کرنے کے لیے جب جانا ہے تو وہ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے بچے اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ کے جا سکتی ہیں، اور یوں ان کے لیے جو ہے وہ زیادہ آزادی ہے۔ گھر میں آئیں گی تو کھانا پکا ہوگا، جب باہر جائیں گی تو بچوں کی نگہداشت کرنے والا فری میں ایک سرونٹ ملے گا۔ دیکھیں جی، خاندانی جو نظام ہے وہ اس کا تو کوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس کا متبادل ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے خاندانی نظام جو ہے وہ از بس ضروری ہے، اور لوگ آج اس خاندانی نظام کی طرف واپس آ رہے ہیں جو دیگر ممالک ہیں۔